اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو مانیں۔ سورہ ہود کی 114 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے بعض انبیاء کرام کے حالات اور ان کی قوموں کی ہلاکت و بربادی اور اس کے انجام بد کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ایک خاص نعمت جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے، اس خاص نعمت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ اور وہ خاص نعمت کیا ہے؟ نماز کو دونوں سروں پر قائم کیجیے۔ قائم کرنا، ادا کرنا۔ دیکھیے یہاں پر دو چیزیں یاد رکھنے کی ہے، ایک ہے نماز کو ادا کرنا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ ہم دونوں میں فرق نہیں سمجھتے، دونوں سمجھتے ہیں بس ایک ہی ہے۔ نماز ادا کرنا یہ ہے کہ آدمی آئے، جیسا تیسا وضو کر لے، آ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، نہ اس نے صحیح سے نیت باندھی، نہ رکوع صحیح سے کیا، نہ سجدہ اس نے صحیح سے ادا کیا، نہ دعائیں صحیح پڑھی، نہ صورتیں اس نے صحیح پڑھی، بس جیسا دل میں آیا اس نے نماز پڑھ لی۔ یہ کیا ہے؟ یہ پڑھنا ہے۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ آداب و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے آدمی سب سے پہلے تو وضو کرے، وضو کرنے کے بعد آ کر کے نماز کے فرائض و واجبات مستحبات کو پیش نظر رکھ کر کے صحیح طریقے سے قرات کرنا، صحیح طریقے سے رکوع کرنا، صحیح طریقے سے سجدہ کرنا۔ نماز کے جو آداب ہیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو اگر ادا کرے گا آدمی تو اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ ہم لوگ نماز کو قائم نہیں کرتے، نماز کو ادا کرتے۔ جیسا دل میں آیا آ کر کے نیت باندھ لیتا، ایسا اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اس سے پہلے میں نے بیان میں ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ تکبیر تحریمہ نماز کے اندر یہ فرض ہے۔ اللہ اکبر زبان سے کہنا، صرف ہاتھ اٹھا کے باندھ لینا اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سلام پھیرتے وقت بھی زبان سے السلام علیکم کہنا یہ بھی واجب ہے، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو بہت سارے مسائل کے معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس ہم اپنی ڈگر پہ چل رہے، جیسا دل میں آیا ویسا نماز پڑھ لے رہے ہیں، جیسا دل میں آیا ویسا وضو کر لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں سروں میں، سروں سے مراد کیا ہے؟ دو نمازوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں سروں میں نماز کو قائم کرنے کا اہتمام کیجیے۔ دونوں سروں میں مراد ایک تو سرہ یہ فجر کی نماز، مفسرین کہتے ہیں فجر کی نماز اس سے مراد ہے اور عصر کی نماز مراد ہے، دو نماز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فجر اور مغرب کی نماز مراد ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں 4 نمازوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ایک نماز ظہر کی نماز کا تذکرہ دوسری آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو 4 نمازوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ آپ دونوں سروں میں نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کیجئے، نماز ادا کرنے کی پابندی کیجئے، اور رات کے حصے میں بھی نماز ادا کیجئے۔ اس سے رات کے حصے میں نماز ادا کرنے سے مراد عشاء کی بھی نماز ہو سکتی ہے، مغرب کی بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک نیکیاں آدمی کی برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نماز جو ہے سب سے بڑی نیکی ہے۔ آدمی جب نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے اور قواعد و ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے، آداب و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے جب نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز اس کو برائیوں سے روک دیتی ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بہت سارے واقعات اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھے گئے ہیں، جن میں سے ایک آدھ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایک صاحب آئے اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ اس کو پڑھ کر کے سنائی کہ یذہبن السیئات ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ آدمی کی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تم نماز پڑھ لو، تمہاری برائیاں جو تم سے غلطی ہو گئی ہے ان غلطیوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ ایک صاحب اور آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس دکان میں ایک عورت آئی کھجور خریدنے کے لیے، تو میں نے اس کو بہانے سے کہا کہ ٹھیک ہے اچھی کھجور تو میرے گھر کے اندر ہے۔ وہ اندر گئی تو میں نے اس کا بوسہ لے لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، وہ انسان جانے لگا، اس کو بلایا اور بلا کر کے یہ آیت کریمہ اس کو پڑھ کر کے سنائی کہ اگر تم نے نماز کو ادا کر لیا تو تمہاری نماز تمہاری برائیوں کو مٹا دے گی، تمہاری نماز تمہاری خرابیوں کو برائیوں کو مٹا دے گی۔ ایک واقعہ مجھ کو اور یاد آیا اس وقت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان ایک عورت پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نوجوان نے اس عورت کے سامنے اظہار بھی کر دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ عورت بھی بڑی دیندار ہوشیار تھی، پرہیزگار تھی۔ اس نے جو ہے فوراً جواب نہیں دیا، اپنے شوہر سے آ کر کے ذکر کیا کہ فلاں فلاں نوجوان ہے، اس نے جو ہے مجھ سے اس طریقے سے جو ہے ذکر کیا ہے۔ تو شوہر بھی ہوشیار تھا، آج کے زمانے کا رہا ہوتا تو پورا گھر چڑھ کر کے نوجوان کو توڑ پھوڑ کر کے ختم ہی کر دیتے تھے، لیکن ہوشیار دونوں دیکھے، دونوں میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ اچھا اس نوجوان کو جب راہ سے بھٹک گیا ہے اس کو راستے پر لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ اچھا ان سے یہ کہو، ان کو پیغام پہنچاؤ کہ ٹھیک ہے میں تم سے ملنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط تم پورا کر دو، ایک شرط اگر تم نے پورا کر دیا تو میں تم سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ ایک شرط کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں 40 روز تک تم نماز ادا کرو، جماعت کے ساتھ 40 روز تک تم نماز ادا کرو، اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ چنانچہ اس نوجوان نے سوچا یہ تو بہت آسان کام ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی۔ 40 دن کے بعد اس عورت نے خود پیغام بھیجا، تو اس نوجوان نے کہا کہ اب تو میں دوسروں کا ہو گیا ہوں، یعنی اللہ کا میں ہو گیا ہوں، میں نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر تم سے میں نے غلط اظہار کیا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن کی نماز نے میری زندگی کو بدل دیا ہے، اب میں تمہارے پاس نہیں جا سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی بن گیا نوجوان، 40 روز کی نماز کی پابندی کے اہتمام سے۔ بے شمار احادیث ہیں کہ نماز نے بہت سارے لوگوں کو غلطیاں لوگ کرتے تھے، لیکن نماز کی پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو برائی سے روک دیا۔ مثال کے طور پر دیکھیے ایک صحابی تھے جو چوری کرتے تھے، بعض صحابہ کرام نے شکایت کی یا رسول اللہ فلاں آدمی دیکھیے نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی، اور حقیقت میں ایسے ہی ہوا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ چوری سے باز آ گیا، اس نے چوری کرنا ترک کر دیا۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ قواعد و ضوابط کے ساتھ آداب و مستحبات کی رعایت کے ساتھ اگر ادا کی جائے تو آدمی کو برائی سے روک دے گی۔ ایک بات مجھ کو اور اس وقت یاد آئی کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں، ان کا نام بھی محمود ہے، اور ان کے جو پہلے استاد تھے ان کا نام بھی محمود ہے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ صاحب فلاں آدمی تو بہت زیادہ پاپ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور فلاں آدمی تو جرم کی جو ہے اس کی زندگی میں خالی جرم ہی جرم ہے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، نماز پڑھنے کے بعد جو غلطیاں وہ کر رہا ہے وہ غلطیاں تو کم ہے، نماز پڑھنے کے بعد جو وہ غلطیاں کر رہا ہے وہ کم ہے، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا، جو دوسرے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ نماز چھوڑنے والا اس سے زیادہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا۔ آپ خود معاشرے پر نظر ڈالیے، آپ نظر دوڑائیے، دیکھیے نماز کی پابندی کرنے والا کسی نہ کسی طریقے سے بے نمازیوں سے زیادہ گناہوں سے بچتا ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والا
تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ کر کے وہ اتنے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے تو اگر وہ نماز نہ پڑھتا تو کتنے بڑے بڑے جرائم انجام دیتا وہ. نماز پڑھ کر کے وہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہا, اور اگر نماز نہ پڑھتا تو بتاؤ کتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا. اس لیے دیکھیے, آپ غور کیجئے, جو لوگ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں, نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں, اس کو آپ دیکھیے کسی نہ کسی انداز میں بے نمازیوں سے کم وہ گناہ کرتا ہے. معاشرے میں, سماج میں دیکھیے آپ کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو دیکھیے, اور جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کو دیکھیے, کسی نہ کسی طریقے سے اس کے دل کے اندر خوف خدا رہتا ہے. یہ نماز کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ وقت کے دونوں سروں میں نماز کی پابندی کا اہتمام کیجئے, اور رات کے حصے میں بھی نماز کی پابندی کیجئے. بے شک نماز گناہوں کو دھو دیتی ہے, بے شک نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار نصیحت فرمائی, 5 باتوں کی نصیحت فرمائی. ان میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی, اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے, جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو گناہ ہونے کے فوراً بعد کوئی نیکی کا کام کر لو. گناہ ہونے کے بعد فوراً کوئی نیکی کا کام کر لو, وہ نیکی تمہاری برائیوں کو, تمہارے گناہوں کو دھو دے گی. گویا کہ نیکی اور برائی دونوں جب اس نے انجام دیا, نیکی بھی اس نے کی اور برائی بھی کی, تو اس کی نیکی اس کے اوپر غالب آ جائے گی اور اس کی برائیوں کو وہ نیکی دھو دے گی. تو قیامت کے دن جب اس کو جمع کیا جائے گا تو جہاں پر برائیوں کا ذکر آئے گا وہاں پر نیکیوں کا بھی ذکر آئے گا. فرمان اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں, نماز کو دونوں سروں پر قائم کیجئے, رات کو بھی قائم کیجئے, بے شک نماز نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے, اور اگر نصیحت قبول نہیں کرنا ہے کسی کو تو وہ اس کی مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک نہایت عظیم الشان مضمون کو بیان کیا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو صحیح نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم 50 سال سے ایک ہی طریقے سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں, نہ کبھی کسی کو نماز سناتے, نہ کسی کو دکھاتے, نہ کوئی دعا سناتے, نہ سورہ سناتے. بس جیسی نماز 50 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں, اس کو کسی کو دکھاتے بھی نہیں, سناتے بھی نہیں. دنیا کے ہر چیز پر ہم محنت کر رہے ہیں. گھر پرانا ہو گیا نیا بنا لیتے, گاڑی پرانی ہو گئی نئی گاڑی خرید لیتے, گھر کے اندر فرنیچر سالوں, ایک آدمی کو تو دیکھا سال 2 سال میں فرنیچر گھر کے بدل دیتے, گھر کے پردے بدل دیتے, گھر کی چیزیں فریج کولر سب بدل دیتے. لیکن نماز ایک بیچاری اتنی مجبور چیز ہے کہ ہم جیسا بچپن سے پڑھ رہے ہیں, بچپن سے لے کے 55 تک اسی طریقے سے پڑھتے آ رہے ہیں. غلط پڑھ رہے تھے بچپن میں تو 55 میں بھی غلط ہی پڑھ رہے ہیں. کسی کو سناتے بھی نہیں, کسی کو دکھاتے بھی نہیں کہ صاحب ذرا میری نماز دیکھو, میں صحیح پڑھ رہا ہوں غلط پڑھ رہا ہوں. ذرا اس کو کوشش کرنی چاہیے, اگر غلط ہے تو صحیح کر لینا چاہیے, صحیح ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.